محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور کا بیٹا اس وقت دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. یعنی قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ آیت نازل ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام کی ازواج بھی موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات بھی موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس وقت کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. تو حضور کی ازواج کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حضور کی بنات کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حضور کے بیٹوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اب آئیے، حضور کی ازواج کتنی تھی؟ 11. اور حضور کی بنات کتنی ہے؟ 4. اور حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3. حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ 3. پہلے کا نام کیا ہے؟ قاسم. پہلے کا نام کیا ہے اور بڑے کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑے کا، یہ سب بہنوں بھائیوں میں بڑے ہیں. قاسم. پہلے کا نام کیا ہے؟ قاسم. دوسرے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. دوسرے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے. اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے. اور تیسرے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم. تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے. حضور کی ان کے علاوہ ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی. کس سے پیدا ہوئی ہیں؟ حضرت 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے حضور کے، یہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے. اور یہ پیدا ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب سے اور حضرت خدیجہ کے بطن سے. یہ حقیقی اولاد ہے. بعض لوگ یہ شبہ ڈال دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹیوں میں صرف ایک ہے، باقی 3 بیٹیاں پیچھے سے لے کر آئے. الیاذ باللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ صلبی اولاد ہے. اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوا ہے. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ماریہ قبطیہ. ان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں، یہ کم عمری میں، کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے کیا کر گئے تھے؟ انتقال کر گئے تھے. ان میں سے کوئی بچا نہیں ہے. صرف 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہیں. ان کے نکاح بھی ہوئے ہیں اور ان سے اولاد بھی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب. کیا نام ہے؟ حضرت زینب. دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ. تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم. چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ ابو العاص بن ربی. کس کے ساتھ؟ جس طرح علی اور عثمان حضور کے داماد ہیں، اسی طرح ابو العاص بن ربی بھی حضور کے کیا ہوئے؟ داماد. حضور کی 4 بیٹیاں. داماد کتنے ہیں؟ نہیں، کتنے ہیں؟ 3. داماد کتنے ہیں؟ زینب کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ابو العاص بن ربی. اور رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی. اور سیدہ فاطمہ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ علی المرتضی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کا نکاح ہوا ابو العاص بن ربی کے ساتھ. ابو العاص بن ربی سے سیدہ زینب کی جو اولاد ہوئی، ان میں سے ایک کا نام علی ہے اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامہ. سیدہ زینب کی جو ابو العاص بن ربی سے بیٹی پیدا ہوئی، حضور کے جو نواسے پیدا ہوئے، نواسے کا نام کیا ہے؟ علی. حضور کی نواسی کا نام کیا ہے؟ حضرت
امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ امامہ جو ہیں یہ وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کس سے؟ حضرت علی سے، کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد آپ نے نکاح کرنا ہوا تو سیدہ امامہ سے کر لیں۔ کس سے کر لیں؟ امامہ حضرت فاطمہ کی کیا لگتی ہے؟ بانجی۔ حضور حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے شادی کرنی ہو تو کس سے کرنا؟ امامہ سے، میری بھانجی سے۔ پھر حضرت علی نے اس سے کیا کی؟ شادی کی۔ اور امامہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو العاص بن ربیع۔ اور کس خاندان کے تھے؟ خاندان بنو امیہ کے۔ کہاں سے تھے؟ خاندان بنو امیہ کے تھے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ حضرت امامہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یمن سے کچھ تحائف آئے اور ان تحائف میں ایک قیمتی ہار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں ہار اپنے اہل بیت میں سے، اپنے اہل میں سے اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں یہ ہار کس کو دوں گا؟ اس کو دوں گا کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہی تھی کہ حضور یہ ہار عائشہ کو دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ حضرت عائشہ کو ہار دیں گے، لیکن وقت آنے پر حضور نے اپنی نواسی امامہ کو بلایا اور وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، اور اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے اہل میں سے، اہل بیت میں سے کس کو دوں گا؟ جس سے مجھے سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضور کی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اہل بیت میں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت صرف 4-5 ہیں، گنتے ہیں کہ نہیں؟ چند اہل بیت ہیں جی حضور کے، انہی کو کہا حضور نے اہل بیت۔ لیکن حضور نے خود اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ میں اس کو دوں گا اپنے اہل بیت میں سے جو مجھے سب سے پیاری ہے۔ پھر حضور نے وہ ہار کس کے گلے میں ڈالا؟ سیدہ امامہ کے گلے کے اندر ڈالا۔ یہ حضرت زینب کی اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ تھا حضرت رقیہ سے، حضور کا نواسا اور رقیہ کا بیٹا، عثمان کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بچپن کے اندر ہی 2-3 سال کے ہوں گے، کہتے ہیں کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں ٹھونکا لگایا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور وہ زخم بڑھتا چلا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور کا ایک نواسا، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اس کے بعد جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اور ساتھ ایک اور جملہ بھی فرمایا، آپ ہمیشہ وہ علماء سے سنتے ہیں، حضور نے فرمایا میرا داماد عثمان اتنا مجھے پیارا ہے کہ اگر میری 40 سے زیادہ بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا ہوں، کہ عثمان نے میری بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک فرمایا ہے۔ اور حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم کی جوڑی تاریخ کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ مکے والوں میں یہ حسین ترین جوڑی مشہور تھی، ام کلثوم کی اور حضرت عثمان کی یہ بہترین جوڑی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دامادوں میں عثمان نے کبھی میرا دل دکھایا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اہل بیت اطہار صحابہ اکرام میں سے وہ تو ہے ہی بڑے باعظمت، کیا ہے؟ جبکہ ایک عام صحابی رسول جو چند لمحوں اور چند لحظوں کا صحابی رسول ہے،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے غوث کتب اور ابدال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ اور صحابہ میں سے خلفائے راشدین جو ہے ان کا کیا ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت مولانا امیر معاویہ بھٹو صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی بات جلدی مکمل کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کا تعارف تھوڑا سا میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرا داماد عثمان، اس نے آج تک میرا دل دکھایا نہیں ہے۔ اور حضور کا ایک ارشاد آپ نے عام سنا ہوگا، حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس میں بہت سارا ایک مسئلہ بھی کلیئر ہوگا۔ حضور نے کا یہ ارشاد ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ جملہ کب حضور نے فرمایا تھا؟ یہ جملہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تاریخ بھی درست کر لیں، یہ حضور نے کب فرمایا تھا؟ جب علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک کافر اور مشرک کی بیٹی اور محمد رسول اللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو عثمان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو یکے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ تو حضرت عثمان کے نکاح میں دوسری حضور کی بیٹی آئی جس کا نام کیا تھا؟ ام کلثوم۔ ام کلثوم سے حضور کی حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ام کلثوم سے حضرت عثمان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ اس نکاح کی خواہش حضرت ابو بکر نے بھی رکھی، اس نکاح کی خواہش حضرت عمر نے بھی رکھی اور پیغام بھی لے کر گئے، لیکن حضور نے خاموشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا وقت کا انتظار کرے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے اپنے ساتھ اپنی باہمی مشورہ کیا کہ ہم حضور کی اس بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے لیے مانگتے ہیں۔ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اس مشورے میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، دیگر صحابہ بھی شامل ہیں۔ مشورہ کر کے حضور کے پاس گئے اور حضور کو جا کے یہ آفر کی کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کس سے کر دیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ جہاں میں نے شادی کی ہے یا جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کی ہے۔ کس کے حکم سے کی ہے؟ میں نے جتنے نکاح کیے ہیں وہ کس کے حکم سے، اور جہاں جہاں میں نے بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں تو کس کے حکم سے کیے ہیں؟ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی داماد کا رشتہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ نے دیکھا۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر حضور نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا علی بتاؤ تمہاری مالی پوزیشن کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں ہے، نہتا آدمی ہوں۔ تو پھر کیا کہ صحابہ اکرام نے حضرت علی کا تعاون کیا، اور جب نکاح کی بات ہوئی تو پھر انہوں نے ایک نے بکری لا کے دے دی، ایک نے کچھ پیسے لا کے دے دی، حضرت عثمان نے زرہ دے دی۔ یہ بیچ بٹا کے کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضور کا کیا ہوا؟ نکاح ہوا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تو میرے گھر میں کیا بستر بھی موجود نہیں تھا، میرے گھر میں بستر بھی موجود نہیں تھا۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک چمڑے کا بڑا سارا مشکیزہ تھا، میں رات کو اس پہ سو جاتا تھا اور دن میں اس میں پانی بھرتا تھا۔ حضرت علی کا یہ حال تھا۔ میں بحیثیت باپ حضور کا تعارف کروا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے رشتہ دیا اپنی صاحبزادی کا، اپنی شہزادی کا، اور مکے کے متمول لوگوں کو چھوڑ کر کس کو بلایا؟ علی کو، جس کے پاس
کچھ بھی نہیں تھا. تو بحیثیت باپ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ اپنا داماد بناتے وقت مال کو نہ دیکھا کرو، اعمال کو دیکھا کرو. کس کو دیکھا کرو؟ اعمال کو دیکھا کرو. کہ حضور نے فرمایا رشتے تو بہت زیادہ تھے لیکن مجھے علی پسند آیا مکے والوں میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا. کس کے ہاتھ میں دیا؟ علی کے ہاتھ میں دیا. حضور نے نہ لمبا چوڑا وہاں جہیز دیا، نہ حضور نے کوئی لمبی چوڑی بارات کا مطالبہ کیا. حضور نے سادگی سے دے دیا. اور علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. ختم کرتا ہوں چند جملوں کے بعد. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی کتنی ہے، سیدہ علی کی کتنی اولاد ہوئی؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، جبکہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا اضافی بھی ذکر ہے. حضور کے بیٹوں میں حسن اور حسین اور ایک تیسرے بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے جبکہ وہ غلط ہے، محسن کہا جاتا ہے. تاریخ اور مورخین نے مستند روایات کے ساتھ کہا ہے کہ محسن کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. اور بہت سارے مورخین یہ بات تسلیم بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں صرف حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں، ایک حسن اور ایک حسین. اور اسی طرح حضرت فاطمہ سے 2 بیٹی ہیں، ایک کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم، اور ایک کا نام ہے زینب. حضرت علی کی بیٹیوں میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم، اور ایک کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب. 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت علی سے پیدا ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ کے. ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ام کلثوم جو ہے ان کا نکاح حضرت علی نے اور فاطمہ نے مل کے کس کے ساتھ کیا؟ حضرت عمر کے ساتھ. تو حضرت عمر کا علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ علی سسر ہیں اور عمر کیا ہیں؟ داماد ہیں. اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ سارے کے سارے کون؟ حضرت عثمان، حضرت علی، عمرو بن العاص اور حضور کی یہ بیٹیاں، اور ان تمام بیٹیوں کی اولاد یہ حضور کا کیا ہے؟ اہل بیت ہیں. اور یہ کس کا انتخاب ہے؟ رب کا انتخاب. رب کے انتخاب پہ کسی کو بات کرنے کی اور انگلی اٹھانے کی اجازت ہے؟ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. یہ رب کا انتخاب ہے. تو رب کے انتخاب پہ راضی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ تو یہ سیرت کے جلسوں میں مولانا تشریف لے آئے ہیں، اس لیے یہ بات بھی یاد رکھا کریں. آپ پورا سال کہیں ادھر ادھر سے بھی کچھ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں سن کے آپ اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ حضور کی بیٹیوں میں سے 3 کو تو آپ جانتے ہی نہیں کیا ہیں. حضور کے دامادوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ان سارے رشتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ ان نسبتوں کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ بات وہی ہے جو میں نے ابتدا میں کی ہے کہ حضور کی نسبت اس کائنات میں سب سے بلند تر ہے. اور جس کی بھی نسبت حضور کے ساتھ جڑ جائے اس نسبت سے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اعلیٰ بن جاتا ہے. تو حضور کا سارا کنبہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اللہ مجھے اور آپ کا